نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہو، بہتر ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی سن بلوغ کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت نامے میں یہ دوسری آیت کریمہ ہے کہ اس میں پہلا حکم جو دیا گیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ اسی طریقے سے سورہ نساء آیت نمبر 2 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور جن بچوں کا باپ مر جائے ان کے مال انہی کو پہنچاتے رہو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو، اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال، یتیموں کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ۔ انہو کان حوبا کبیرا، ایسا کرنا یتیم کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھانا، حوبا کبیرا، یہ بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 220، آیت نمبر 220 میں جب یہ آیات نازل ہوئی کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، اسی طرح ایک آیت کریمہ نازل ہوئی إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ، جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے، جن کے گھروں میں یتیم بچے تھے، تو اب صحابہ کرام نے کیا عمل شروع کیا کہ یتیموں کا جو مال ان کے پاس تھا اپنے گھر کے لیے الگ کھانا پکاتے اور یتیم بچوں کے مال سے الگ کھانا پکاتے، اور یہ عمل مشکل تھا، لیکن اس میں نقصان یہ ہو جاتا کہ یتیم کا مال جب پکتا تو اس نے ایک وقت کھایا اور یا نہیں کھایا تو وہ خراب ہو جاتا۔ اب صحابہ کرام کو دوسری دشواری یہ پیش آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کا مال ان کو علیحدہ کر کے کھلائیں اور اس میں ضائع ہو جائے تو اس میں بھی پکڑے جائیں گے، ملا کر کھائیں تو تب بھی پکڑے جائیں گے، علیحدہ پکانے کی صورت میں اگر ضائع ہو جائے تو پھر بھی پکڑے جائیں گے۔ تو اب صحابہ کرام نے پوچھا یسألونک عن الیتامى، یہ صحابہ کرام آپ سے یتیم بچوں کے حکم، یتیم کے مال کا حکم پوچھ رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں عن الیتامى، یتیم بچوں کا حکم پوچھتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی مصلحت کی رعایت زیادہ بہتر ہے، ان کی مصلحت کی رعایت زیادہ بہتر ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ان کے مال کی حفاظت کس طرح، کس طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ان کے علیحدہ پکا کر دینے سے اگر ان کا مال محفوظ ہوتا ہے، اگر اس طرح مصلحت ہے تو علیحدہ پکایا جائے، اور اپنے مالوں کے ساتھ اتنی ہی مقدار کے جتنا وہ روزانہ کا کھائے اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، اگر اس طرح مصلحت ہے تو اس طرح
ان کے مالوں کو پکایا جائے اور کھلایا جائے ان کو۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ پوچھا تو فرمایا اصلاح لہم خیر، آپ فرما دیجئے کہ ان کی مصلحت کی رعایت زیادہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کے ساتھ خرچ شامل رکھو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تو تمہارے بھائی ہیں، دینی اعتبار سے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے متنبع فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ مصلحت کے ضائع کرنے والے کو اور مصلحت کی رعایت رکھنے والے کو خوب جانتا ہے۔ اور آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال سکتا تھا کہ بھئی یتیم اگر تمہارے پاس ہے اور اس کا مال ہے میراث میں وراثت میں ملا ہوا، تو ان کے مال کو علیحدہ پکاؤ اور دیکھ بھال کرو، تو اللہ اگر چاہتا تو یہ مشکل حکم نازل کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نرم حکم دیا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، اللہ کی حکمت ساری چیزوں پر حاوی ہے۔ اب ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ نساء کی جو آیت نمبر 2 ہے کہ یتیم کا مال کب تک اس کا ولی اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور کب تک اس کی خدمت کرتا رہے۔ یتیم مختلف مقامات پر پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر یتیم اپنے رشتہ داروں کے پاس ہوتے ہیں، بھائی کا انتقال ہو گیا اس کے بچے اپنے چچا کے پاس ہیں، اپنی پھوپھی کے پاس ہیں، اپنے ماموں کے پاس ہیں۔ اسی طریقے سے مستقل طور پر یتیم خانے ہیں جو یتیموں کے لیے بنے ہوئے ہیں، اس کی جتنی بھی آمدن ہے اور جو اس میں لوگ ڈونیشن کرتے ہیں، مال دیتے ہیں، وہ یتیموں کے لیے دیتے ہیں، اس کا اصل مالک یتیم لوگ ہیں، نہ کہ وہ یتیم خانہ چلانے والے، وہ صرف ولی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح بعض مدارس میں بھی یتیم بچے کہ جن کے نام پر مال آتا ہے یتیم پائے جاتے ہیں۔ اب حکم کیا ہے؟ ان کی خدمت کب تک کرنی ہے اور کب ان کا مال دے دیں؟ سورہ نساء آیت نمبر 2 میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں آتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ فرمایا یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دیں۔ اگر یتیم بچے سب سے پہلی رعایت کہ جب وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے، جیسے کہ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حتی یبلغ اشدہ، قوت کی عمر کو پہنچ جائے، اور قوت کی عمر جو ہے وہ بالغ ہونا مراد ہے، یا 15 سال کی عمر تک ان کو کھلایا پلایا جائے، ان کے مال کی حفاظت کی جائے، اور 15 سال کی عمر میں جب ہو جائیں تو ان کا مال ان کو لوٹا دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر 15 سال کی عمر میں اپنے مال کی حفاظت نہ کرنے، یعنی حفاظت کرنے کی صلاحیت نہیں ان میں، یا ان کی طبیعتوں میں کے اندر لاؤبالی پن ہے، وہ اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، تو کہا کہ 15 سال میں بھی نہیں بلکہ 25 سال تک ان کے مال کی حفاظت کی، اور 25 سال کی عمر میں بہرحال ان کا مال واپس لوٹا دیا جائے۔ اور بعض دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر 25 سال کی عمر میں بھی اگر مال کی حفاظت اور کاروبار کی صلاحیت نہیں تو تب بھی ان کا مال روک لیا جائے۔ اب قاضی فیصلہ کرے گا کہ کسی آدمی کو اس کا ولی بنا دے گا، اور جب تک ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہ ہو جائے ان کے مال کی حفاظت ولی کے ذمہ ہو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول کیا ہے 15 سال کی عمر میں ان کا مال ان کے لیے لوٹا دیا جائے، بشرطے کہ ان میں دیوانگی اور مجنون پن نہ ہو۔
اور جن دیگر ائمہ نے فرمایا کہ ان کا مال 25 سال میں بھی اگر مال محفوظ رکھنے یا کاروبار کی صلاحیت ان میں نہیں تو مال نہ دیا جائے بلکہ ان کے مال کی حفاظت کی جائے، وہ قرآن کی دیگر آیات کو بھی دیکھتے ہیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا، اگر تم ان میں یہ بات محسوس کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ رشدن یہ اپنے مال کے اعتبار سے ہر اعتبار سے اس کی حفاظت کے قابل ہوگے، فَادْفَعُوا، ان کا مال لوٹا دیا۔ قرآن مجید نے یتیموں کے مال کے حوالے سے کہ آت الیتامہ ان کے مال دیا جائے، دے دیا جائے، جب وہ بالغ ہو جائیں حوالے کر دیا جائے، اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو۔ اچھی چیز کس سے بری چیز کو مت بدلو۔ حلال مال ہے آپ کا، اور جو یتیموں کا مال ہے وہ کیا بھائی، اگر اس کو ناجائز طریقے سے خرچ کر دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا بھائی، حرام۔ اب یہ جو حلال مال ہے اس کو حرام سے تبدیل مت کرو، حرام سے تبدیل۔ اور بعض دفعہ لوگ کیا کرتے، بنی غطفان کا جو ہے ایک شخص، ان کا بھتیجا ان کے پاس جو ہے نا یتیم تھا، تو جب بھتیجا بالغ ہوا تو اس نے مال کا مطالبہ کیا اور اس کے چچا نے اس کا مال روک دیا، اس کے چچا نے اس کا مال روک دیا۔ پھر وہ بھتیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے شکایت کی، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی وَآتُوا الْيَتَامَى، یتیموں کے مال کو دے دو، اموالہم، ان کے مالوں کو ان کو لوٹا دو۔ چنانچہ اس چچا نے جب یہ آیت سنی تو اپنے یتیم بھتیجے کا مال ان کو لوٹا دیا۔ لیکن یہاں ایک صورت یہ لکھی ہے إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ ان کا مال اگر روک رہے ہیں تو احسن طریقے سے ان کے مال کو روکے رکھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس میں یتیم کے مال کی حفاظت ہے، علیحدہ پکانے میں یا ساتھ ملا کر پکانے میں، جو مصلحت ہے یتیم کے لیے یہ بہتر ہے، اس مصلحت سے ان کے مال کی حفاظت کی جائے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ ان کے مال کو کاروبار میں لگا دیا جائے اور جو منافع میں مال بڑھتا جائے، جب وہ یتیم بالغ ہو جائیں تو منافع سمیت ان کا مال کیا کر لیا جائے، واپس لوٹا دیا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے کرتے کہ یتیم ان کے پاس ہوتے تو جب وہ تو چھوٹے معصوم ہوتے، جب وہ بلوغ کی عمر کو پہنچتے تو ان سے پہلے کیا کرتے، وہ اچھی جائیداد، چونکہ چچا زاد یہ تو ایک ہی میراث میں، پیچھے سے میراث ایک چل رہی ہوتی ہے، تو اچھی جائیداد میں، زمین میں جو اچھی جگہ تھی اپنے بیٹوں کے نام کر دی، اور جو نارمل اور خراب قسم کی جگہ تھی وہ یتیموں کے نام کر دی۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، تم اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ لیکن اس کی ایک صورت بیان کی کہ جب یتیم کے مال کی حفاظت اور مصلحت ملا کر کھانے کی ہو تو اس صورت میں یہ طریقے کی بھی کیا کر دی، اللہ نے اجازت دے دی۔ تو اس آیت کریمہ میں، یہ سورہ نساء میں، ایک تو یتیموں کا مال دے دیا جائے اور ان کے مال کو اپنے مالوں میں خلط کر کے پھر ناجائز طریقے سے تبدیل نہ کریں اسے، کہ اپنی اولاد کو اچھی جگہ اچھا مال اور یتیموں کو نارمل اور گھٹیا جگہ اور برا قسم کا مال ان کے حوالے کا، ایسا نہ کیا جائے۔ اور ان کے مالوں کو کھایا بھی نہ جائے، کیونکہ جو یتیم کا مال کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصیت نامہ ہے، اس وصیت نامے میں چھٹا حکم یہ آیا کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ اگر قریب جاؤ گے تو
تو پھر تمہاری ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، اس کی حفاظت کرنا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ اگر اس بلوغ کی عمر میں بھی اگر ان میں فہم و فراست نہیں ہے تو پھر 25 سال تک کی عمر کے ان کے مالوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور ان کے مال کے بڑھنے کا اگر کوئی سلسلہ، کوئی ایسا کاروبار جس میں عموماً فائدے کی توقع زیادہ ہوتی ہے اور نقصان کی توقع کم ہوتی ہے، ایسے کسی کاروبار میں لگا کہ ان کے مال کو بڑھانا، اگر یہ صورت ہے تو اس صورت میں تو یتیم کے مال کی حفاظت ہوگی، وگرنہ دوسری صورت اگر ان کے مال کو ہڑپ کر لیا یا کھا لیا تو ان کا مال کھانا یہ اللہ کے ہاں بہت برا ہے، بلکہ اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے برابر ہے۔ تو قرآن مجید نے کتنی وضاحت کے ساتھ یتیموں کے مالوں کا حکم دیا۔ اب جتنے بھی یتیم خانے ہیں یا جن گھروں میں یتیم بچے ہیں اور ان یتیموں کا مال آ رہا ہے تو انہیں بہت سوچ و فکر کرنی چاہیے، قرآن مجید کی ان آیات کو بار بار دیکھنا چاہیے، ان کا ترجمہ دیکھنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یتیم کے مال کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم کیا ملا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ یتیم کے حوالے سے کہ اس کو جھڑکو نہیں، اس کے مال کی حفاظت کرو اور یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنا اور ان کی محبت کی وجہ سے اور شفقت کی وجہ سے، تو جو ہاتھ اس نے رکھا اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالی اتنے گناہوں کو معاف کر دیں۔ جب شفقت کا ہاتھ رکھنے پر اتنا اجر ہے تو ان کے مال کی حفاظت کرنا ان کی بلوغ تک، یہ 25 سال کی عمر تک، اور پھر انصاف کے ساتھ ان کا مال لوٹانا، اس میں کتنا بڑا اجر ہوگا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ گھرانے جن کے گھروں میں یتیم خوبصورتی سے پل رہا ہے اور اس کی اچھی دیکھ بھال ہو رہی ہے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ یتیم خانے کہ جو صحیح روا طریقے سے یتیموں کو پال رہے ہیں، ان کی دینی دنیاوی ہر قسم کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے تعلیم کے اعتبار سے ہوں، دیکھ بھال کے اعتبار سے ہوں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ایسے داخل ہوگا، یعنی قریب قریب داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآنی احکامات کو سننے کی، سمجھنے کی، اور ہمارے قرب و جوار میں اگر یتیم بچے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے کی، ان پر اپنا مال خرچ کرنے کی، اور خاندانوں کے اندر جہاں کہیں یتیم بچے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی پرورش کرنے کی، ان کی مال کی حفاظت کرنے کی، اور وقت آنے پر ان کا مال انصاف کے ساتھ لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔